یقیناً پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشی تباہی، بدحالی اس وقت پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ کچھ اور ہے، ہماری سیاسی لیڈرشپ کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ مگر دراصل پاکستان کا 22 کروڑ پاکستانیوں کا آج اور مستقبل اسی صورتحال سے منسلک ہے جو کہ پاکستان کی معیشت دیکھ رہی ہے۔ سیلاب نے بے پناہ تباہی مچائی ہے اور یہ اس وقت ہوا ہے جب پاکستان کی معیشت بے پناہ اور بے انتہا دگرگوں کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک اور بہت بڑی تشویش اب سامنے ہے، وہ یہ کہ IMF پروگرام کی بحالی اور 1 ارب 16 کروڑ ڈالر کی قسط ملنے کے باوجود نہ زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام آ رہا ہے اور نہ روپے کی بے قدری رک رہی ہے۔ ڈالر کے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں تقریباً 6% کا فرق ہو گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی سنگین بات ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے اضافے سے 223 روپے 42 پیسے کا تھا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 236 روپے کہنے کو 236 روپے کا تھا، لیکن بہرحال یہ بھی فرق بہت بڑا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پشاور میں شاید یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ گویا انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 12 سے 13 روپے کا کم از کم فرق ہے اور یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پشاور میں ڈالر 240 روپے تک کیا بتایا گیا ہے۔ فوریکس ٹریڈنگ سے وابستہ حلقوں کا دعویٰ ہے کہ ترکمن چمن بارڈر سے ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ جاری ہے اور خاص طور پر پشاور سے ڈالر افغانستان جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان سے کوئلے کی غیر رسمی امپورٹ سمیت دیگر اشیاء کی تجارت بھی ڈالر میں ہو رہی ہے۔ کل ایک انٹرویو میں وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے بھی تسلیم کیا کہ شاید کوئلہ خریدنے کی وجہ سے ڈالر پشاور سے غائب ہو رہا ہے اور اسی لیے روپے پہ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بلا شبہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد کابل میں ڈالر آنا بند ہو گئے ہیں اور خبریں ہیں کہ اب افغانستان کی امپورٹس کے لیے بھی پاکستان کا ڈالر استعمال ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز حکومت نے لگژری آئٹمز کی امپورٹس پر پابندی تو ختم کر دی ہے، لیکن ان پر ڈیوٹی بہت زیادہ بڑھا دی ہے، جس کی وجہ سے امپورٹڈ اشیاء کی اب اسمگلنگ شروع ہو گئی ہے اور اس کے لیے بھی ڈالر اوپن مارکیٹ سے خریدا جا رہا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم متعدد پاکستانی بھی اپنے زر مبادلہ بینکنگ چینلز کے بجائے حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجنے کو ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 12 سے 15 روپے تک کا فرق آ چکا ہے۔ ملک میں ڈالر کی قلت ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان سے باہر جانے والے لوگ اب ڈالر خرید کر لے جانے کے بجائے اپنے کریڈٹ کارڈ بیرون ملک استعمال کرتے ہیں اور بعد میں مقامی بینک ڈالر کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ بہت سنگین صورتحال ہے کیونکہ یہ IMF پروگرام کی بحالی کے بعد کی صورتحال ہے۔ روپے کی قدر میں قرار نہیں آ رہا، زر مبادلہ کے ذخائر میں قرار نہیں آ رہا اور اس طرح سے پاکستان کے لیے یہ معاشی تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔